السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جریر کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ جریر کا پورا نام ہے جریر بن عطیہ بن حذیفہ الخطفی بن بدر الکلبی الیربوعی التمیمی۔ جریر کی پیدائش نجد یمامہ میں سن 37 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 110 ہجری اور 650 عیسوی میں ہوئی۔ وفات 114 یا 115 ہجری اور سن عیسوی 728 عیسوی میں ہوئی۔ والدہ کا نام ام قیس بنت معین تھا۔ جریر کو جریر کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جریر کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک کالے بالوں والی رسی نکلی اور اس نے رسی نکل کر کئی آدمیوں کو پھانسی دے کر اور گھوٹ گھوٹ کے مار دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور خواب کے جو ماہرین حضرات تھے خواب کی تعبیر دینے میں، ان کے پاس گئی اور ان کو اپنا خواب سنایا تو ان لوگوں نے کہا ستلد شاعرا قوی الشکیمتی یقہر الرجال بشعرہ، کہ عنقریب تمہارے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو انتہائی مضبوط ہوگا اور لوگوں کو اپنی شعر سے شکست کر کے رکھ دے گا، لوگوں کو مغلوب کر دے گا، لوگوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ اور سیقتل الکثیرین بلسانہ و شعرہ، بہت سارے لوگوں کو اپنی زبان سے اور شعر سے قتل کر کے رکھ دے گا۔ تو اس کی ماں نے جریر کا نام جریر رکھا، یعنی جریر کے معنی ہے رسی۔ جریر نے بنو امیہ کی تعریف کی اور حجاج کے ساتھ تقریباً 20 سال تک رہا۔ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو مرتبہ زمانہ جاہلیت کی شورا میں عائشہ کو تھا، وہی مرتبہ اس کو زمانہ اسلام کی شورا میں ملا۔ ابو مہدی الباہلی جو عرب کے مشہور عالم ہیں، انہوں نے جریر کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن شورا کو روکا جائے گا، کھڑے رہیں گے جب تک کہ جریر نہ آ جائے۔ جریر آنے کے بعد جریر ان کے درمیان فیصلہ کریں گا کہ کون بڑا شاعر تھا۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کی جو گردن ماری، اس کا سبب اور وجہ جریر کا شعر ہی تھا۔ خلیفہ منصور نے ہشام بن عمرو تغلبی کی بہن سے جو نکاح نہیں کیا، اس کی وجہ بھی جریر ہی کا شعر تھا کہ جریر نے اس قبیلے کو، ہشام بن عمرو تغلبی کے قبیلے کو ہجو کی تھی، ان کی مذمت کی تھی۔ منصور نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں نے اس قبیلے میں شادی کر دیا تو میرے بچے کو جریر کے شعر کی وجہ سے تانا دیا جائے گا۔ جریر ہی نے اپنے زمانے کے 80 شعراء کو شکست دی، مقابلے میں صرف اختل اور فرزدق ہی ڈٹے رہے۔ تمام ادبا کا اور نقاد کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عصر اسلامی میں سب سے زیادہ بلیغ جریر، فرزدق اور اختل ہی تھے۔ جریر کے بارے میں مشہور تھا کہ جریر نے جس کی بھی ہجو کی، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ اور عزت خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ ایک اعرابی نے کہا کہ بیوت الشعر اربع، شعر کے 4 گھر ہیں، 4 بنیادیں ہیں، مدح، فخر، غزل اور ہجو، اور ان تمام کے تمام اصناف میں، ان تمام کے تمام صنفوں میں جریر ہی غالب رہا۔ جریر کے دامغہ قصیدے کی وجہ سے رائی نمیر کی موت ہوئی تھی، اور وہی رائی نمیر نے جریر کی طاقت کا، اس کی شعری طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا بِأَنَّ الْإِنسَ وَالْجِنَّ لَوْ اجْتَمَعَتْ مَا أَغْنَوْا فِيهِ شَيْئًا، کہ اگر تمام انسان اور جنات بھی میرے حق میں جریر کے خلاف جمع ہو جائے تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور جریر کے شعر کی وجہ سے ہی رائی نمیر کے قبیلے کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اسی کی وجہ سے رائی نمیر کی موت ہو گئی تھی۔ تو ہوا ابو حرزہ جریر بن عطیہ الیربوعی التمیمی ینتمی الی عشیرت قبیلۃ تمیم۔ ینتمی الی نام ہے ابو حرزہ جریر بن عطیہ الیربوعی التمیمی پورا نام، اور یہ منسوب ہے قبیلہ بنو تمیم کے طرف، بنو تمیم کا جو قبیلہ ہے اس کی طرف یہ شاعر کی نسبت ہے۔ یعرف باحجا شعراء العرب، یعرف مشہور ہے
عرب کے جتنے بھی ہجو کرنے والے شعراء تھے، مذمت کرنے والے شعراء تھے، ان میں سب سے بڑا اور سب سے دھاکڑ قسم کا شاعر جریر ہی تھا۔ ورعى الغنم والحمیر، اور اسی نے یعنی جریر نے بچپنے میں بکریاں بھی چرائی تھی اور گدھے بھی چرائے تھے۔ ولد بالیمامہ، یمامہ میں پیدا ہوا، التي تقع بالجنوب الشرقی من نجد، جو کہ نجد کے جنوب شرق میں ہے اور جس کا نام آج ریاض ہے، فی خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ ونشأ فی البادیہ، اور دیہات میں پروان چڑھا حضرت معاویہ کے دور میں۔ السبب فی اشتہاری بالہجا، مذمت میں ہجوں میں مشہور ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی، ان رجلا اسمہ غسان بن زہیل، کہ ایک آدمی جس کا نام غسان بن زہیل تھا، یہ سلید کے خاندان سے تھا، اس کی ہجوں کی تھی جریر نے۔ اتصل بعبد الملک ابن مروان، جریر کے رابطے رہے، ملاقات رہی، عبد الملک کے تعلقات رہے، عبد الملک ابن مروان سے، ولید ابن عبد الملک سے، یزید ابن عبد الملک سے۔ عندما بویع عمر ابن عبد العزیز بالخلافہ، جب عمر ابن عبد العزیز کی خلافت کی بیعت کی گئی یا لی گئی، مدحہ جریر، تو جریر نے ان کی مدح کی، فلم یصلہ، لیکن حضرت عمر ابن عبد العزیز نے ان کو کچھ عطیہ ہدیہ وغیرہ نہیں دیا۔ لہو 10 اولاد، جریر کے 10 اولاد تھی، فیہم 8 ذکور، اس میں سے 8 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ والشاعر الذی کان ابوہ وجدہ وبنوہ وبنو بنیہ شعراء، یہی وہ شاعر ہے جس کا باپ شاعر تھا، جس کا دادا شاعر تھا، اور اس کے جریر کے بیٹے شاعر تھے، جریر کے پوتے شاعر تھے۔ قد قابل جریر الشعراء المعاصرین البالغین عددهم 80 شاعرا، جریر نے اپنے دور کے معاصرین شعراء سے مقابلہ کیا جن کی تعداد 80 کی تھی، یعنی 80 شاعروں سے مقابلہ ہوا جریر کا، لیکن ان تمام پہ بھاری پڑا۔ وہ عفیف، وہ پاک دامن تھا، وہ من افضل الناس شعرا، اور اس کے غزلی اشعار ہوتے تھے۔ وکانت عاشقتہ امامہ، اور اس کے عاشقہ کا نام امامہ تھا۔ دارت محاجات بینہ وبین الفرزدق حتی 40 سنہ، جریر کے درمیان اور فرزدق کے درمیان ہجو اور مذمت کا سلسلہ 40 سال تک چلا۔ قد بدأ المبارزۃ فی الحجو مع شاعر غسان السلیطی، اور یہ جو ہجو کا اور مذمت کا سلسلہ اور مقابلہ جو شروع ہوا تھا وہ غسان السلیطی شاعر سے ہوا تھا۔ اس کے بعد تو جریر کا ستارہ عروج پر رہا اور جریر بالکل اپنے زمانے کا فیمس اور مشہور شاعر تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک، شیئر، ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ الی اللقاء۔